معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، اس کے پاس شہرت نہ ہو، اس کے پاس عزت نہ ہو، وہ امیر نہ بنے، وہ مالدار نہ بنے؟ سب یہی چاہتے ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، اس کے پاس ایک خوبصورت مکان ہو، اس کے پاس ایک اچھی تجارت ہو، اس کے پاس ایک بہترین سواری ہو۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ مالدار ہو جائے، وہ امیر ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، سب کی قسمت میں مالداری اور امیری نہیں ہوا کرتی، سب کے سپنے شاہکار نہیں ہوا کرتے، اور سب کی قسمت اتنی بلند و بالا نہیں ہوا کرتی۔ لیکن میرے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، ایک ایسا پاکیزہ عمل آپ کے سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یوں کہہ لیجئے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بتایا ہوا بہترین روحانی عمل آپ کے سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کی بدولت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر سپنے ساکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کی ہر خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بلفظ دیگر یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے پاس بے شمار مال و دولت کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، غیبی مدد فرمائے گا، اور بے شمار مال و دولت کے انبار آپ کے پاس ہاتھ لگ جائیں گے۔ جی ہاں ناظرین، بالکل آپ نے صحیح سنا۔ آج سے 1400 سال قبل ایک صحابی رسول تھے جس کا ذکر مواہب لدنیا میں ہے، کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم لاکھ محنت کرتے ہیں، لاکھ کوشش کرتے ہیں، لیکن دولت ہاتھ نہیں آتے، پیسے ہاتھ نہیں آتے، تنگ دستی اور محتاجی ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، دنیا نے مجھے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے سبب تم مالدار ہو جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر تم تسبیح ملائکہ پڑھا کرو۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یا رسول اللہ، وہ تسبیح ملائکہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسبیح ملائکہ وہ ہے کہ اگر تم روزانہ صبح صادق کے بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے روزانہ 100 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بے شمار دولت عطا فرمائے گا، اور اتنی دولت کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تسبیح ملائکہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ پا کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ دن کے بعد، کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اتنے مال و دولت سے نوازا ہے، اور بے شمار رزق حاصل ہوئے ہیں کہ رکھنے کے لیے گھر میں جگہ تک نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ حدیث پاک ہے اور یہ وظیفہ ہے جس کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول کو عنایت فرمایا تھا۔ تو اس وظیفہ کو جو اپنا روزانہ کا معمول بنا لے گا، روزانہ بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھے گا، تو انشاءاللہ عز و جل غیب سے، یوں کہہ لیجئے کہ قدرت کے کرشمے سے، ایسے مال و دولت کے انبار حاصل ہوں گے کہ انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ پہلے ہم کیا تھے اور اب کیا ہو گئے۔ جی ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے روزانہ کا معمول بنا دیں۔ اور یہی نہیں، اور ایک اور پیارا سا وظیفہ ہے جو کہ قرآن پاک سے ہے، جسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے میرے دوستو، سورہ واقعہ کا وظیفہ۔ جی ہاں، سورہ واقعہ قرآن پاک کا یہ وہ مقدس سورت ہے جو شخص روزانہ سونے سے قبل، چاہے مغرب بعد ہو یا چاہے عشاء بعد ہو، سونے سے قبل روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو کبھی بھی وہ فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، تنگ دستی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ سورہ واقعہ فقر و فاقہ، تنگ دستی اور محتاجی سے بچاتی ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزانہ سونے سے قبل سورہ واقعہ کو پڑھے گا تو یہ سورہ واقعہ اسے
فکر و فاقہ اور محتاجی اور تنگ دستی سے بچائے گا۔ اسی طرح کے ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں۔ اس وقت وہ صحابی رسول بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آپ کی کسی طرح سے مدد کرے۔ آپ نے مال و دولت پیش کرنا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں، مجھے روپے پیسے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اسے رکھ لیں تو آپ کی بچیوں کے لیے کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بچی کو سورہ واقعہ سکھا رکھا ہے اور میں نے یہ حکم دیا ہے کہ اسے روزانہ پڑھا کریں۔ میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے کبھی بھی محتاجی اور فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص روزانہ سورہ واقعہ سونے سے قبل پڑھے اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ اور محتاجی سے بچائے گا۔ لہٰذا میری بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کرتی ہیں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، سورہ واقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارہ میں ہے، 56 نمبر سورت ہے، سورہ رحمان کے بعد ہے، اسے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ عز و جل سورہ واقعہ کی برکت سے اور تسبیح ملائکہ کے برکت سے آپ کے پاس اتنے مال و دولت ہوں گے، اتنے آپ کے پاس پیسے، یوں کہہ لیجئے کہ قدرت کا کرشمہ آپ کے ساتھ ہونے لگے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے آنے لگا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، آپ پڑھیں، معمولات میں شامل کریں اپنے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ اس کو پڑھا کریں اور روزانہ اپنے معمولات میں شامل کریں۔ یہ نہیں کہ ہفتہ 10 دن پڑھ لیے بس اکتا گئے چھوڑ دیے، نہیں میرے دوستوں۔ ایک درخت کو جب لگایا جاتا ہے، عرصہ ہو جاتا ہے، تب اس کا پھل ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی صورت اور تسبیح ملائکہ کا ہمیں ثمرہ دیکھنے کو ملے تو آپ کو انتظار کرنا ہوگا، صبر و تحمل کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل ایک دن وہ آئے گا کہ بے شمار دولت اور ثروت اور عزت آپ کے ہاتھ آئیں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص و للہیت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ میں نے آج کے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھی گرا قدر معلومات آپ کے سماعت کے حوالے کیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے فائدے کے لائق ہے، آپ کو فائدہ مند لگا تو اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، اور ہاں، ہماری محنت کا پھل ہمیں ضرور دے جائیں۔ ایک لائک کر دیں، ایک سبسکرائب کر دیں۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔